یہ لیجیے, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی ایاز, تھینک یو ویری مچ. آپ نے یہ وہ چیز دیا. آپ پتہ کیا, یہ ہے دین کی اصل خدمت, کہ اللہ کا پیغام کتابی شکل میں دو تاکہ آپ کے پاس محفوظ بھی رہے, اس پہ عمل بھی ہو. اچھا ایک بات بتائیے اپنا مشی, آپ کو آپ ایک خاتون ہونے کے علاوہ آپ کیسے بتائیں گی کہ شیطان جو ہے نا وہ تو گلی کے نکڑ پہ بھی آگے کھڑا ہو جاتا ہے, بس میں بھی آ جاتا ہے, بازاروں میں آ جاتا ہے کہ نہیں, کسی جیولری کی شاپ میں بھی آ سکتا ہے, کیونکہ اس کی شکل مختلف ہے. اور خواتین جو ہیں ان کے تمام ایسی چیزیں جو ان کے استعمال کی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں ان کو وہ مطلب بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں. تو آپ کیسے بچ رہی ہیں اس سے؟ مشکل ہے بچنا, کیونکہ کہتے ہیں نا دنیا میں تو اس کے بڑی ٹیمپٹیشنز ہیں. جیسے آپ نے کہا قناعت پسندی ہے, کہ اپنی جو چادر ہے اس سے آپ باہر نکل کے اگر چیزیں لیں گے, یا اگر آپ کے پاس کوئی بہت مہنگا فون نہیں ہے لیکن دوسروں کو دیکھ کے آپ جو ہے اس کی چاہ رکھیں گے, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر شیطان جو ہے وہ اپنا کام کرے گا, اور آپ کسی بھی غلط طریقے سے, چاہے وہ صحیح ہے یا وہ حلال ہے یا حرام ہے, آپ اس تک جانے کی کوشش کریں گے. اور جہاں تک کپڑوں کی بات ہے, میں یہ ضرور کہوں گی آرزویں جو ہیں, خواہشات جو ہیں وہ آپ کو بہکا بھی سکتی ہیں, اور موسٹلی بہکاتی ہیں, تو ان پر قناعت پسندی کی وجہ سے قابو پایا جا سکتا ہے. وہ بڑا مشکل ہے, وہ بڑا اسٹرانگ اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ دیکھیں دنیا میں ٹیمپٹیشنز تو بہت ہیں. اس وقت آپ بازار جائیں, میں تھوڑی سی اس میں ڈس ایگری کروں گی خواتین سے, کہ ان کے پاس اتنے کپڑے ہوتے ہیں اور اتنے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں, ایک دفعہ اگر انہوں نے پہن لیا اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میرے اندازے میں کبھی کبھی عورتیں خود پش کرتی ہیں کہ ان کے میاں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جا کے رشوت لیں یا غلط کام کریں, کیونکہ ان کی خواہشات اور ان کی آرزویں کہیں پہ جا کے رکتی نہیں ہیں. اس نے یہ پہنا ہوا لمیٹیشن نہیں ہے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ یہاں تک ہو, ایک خواہشوں کا انبار ہے. تو دیکھیں خواہشیں تو ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے, کہیں نہ کہیں تو سٹاپ لانا پڑتا ہے. اور آپ نے خاتون ہو کے پوچھا تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن اس سے دور رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن ناممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہے, کال لے لیجیے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جویہ, کیسی ہیں آپ؟ مسز شفیق لاہور سے. میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کے موسم کیسا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں آج کل بڑا اچھا موسم ہے, آپ بتائیے. ہاں لاہور میں تو آج تقریباً 3.25 گھنٹے بارش ہوئی ہے. ارے واہ ماشاءاللہ. ابھی بھی کچھ ایسا ہی موسم ہے. آپ کو چھتری بھجوا دیں ہم لوگ؟ السلام علیکم عمر بھائی. ہاں جی بالکل چھتری کیا, مجھے اچھی سی کتاب کا انعام دیجیے نا, جو ابھی آپ کو ملی ہے مجھے بھی دیجیے. آپ جیو کے تھرو آپ کو ایڈریس آپ لے لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, تو یہ کتاب میں بھجواتا بھی ہوں انشاءاللہ, تو آپ کو ضرور بھجوا دوں گا. تھینک یو سو مچ. آج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی اس کے بارے میں میں تو یہی کہوں گی کہ جیسے عمر بھائی نے کہا تھا کہ کوئی بھی شیطان تو غالب ہونا ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا پتہ نہیں عہد ہے کہ میں نے انسان کو بھٹکانا ہے, ہر لحاظ میں بھٹکانا ہے, اور اس کے لیے یہی ہے کہ انسان پڑھ لے لا حول ولا قوت. بالکل, بہت شکریہ آپ کی فون کرنے کا, تھینک یو سو مچ. اچھا آپ مجھ سے کچھ پوچھ رہے میں ایک بات پوچھ رہا تھا قطع کلامی, یہ بھی مطلب یعنی کہ صنف نازک ہیں, تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کیسے اپنے یہ ساری خواہشوں پر قابو پا, آپ کا طریقہ کیا تھا, کہ طریقہ پتہ لگ جائے نا لوگوں کو. ذرا سا عمر بھائی, شیطان ہے اور آتا ہے, ظاہر ہے وہ اپنا کام پورا کر کے جاتا ہے, میں کوئی اتنی وہ نہیں ہوں کہ رک جاؤں. ہاں لیکن کوشش کرتی ہوں بجائے اپنے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کری ہوتی ہوں کہ گھر پہ لگا دوں, گھر کی کوئی چیز خرید لوں, یا پردے نئے لگا دوں, یا بچی کو نئے جوتے دلا دوں, ڈفرینٹ چیزیں. پردے والی بات تو بہت اچھی ہے, اگر پردے کا آپ اہتمام کر رہی ہیں تو یہ تو خیر اچھا, یہ تو اچھی چیز ہے. پتہ آپ گھریلو چیزیں زیادہ ہوتے ہیں, گھر کو بنانا سجانا کوئی وہ نہیں ہے, اور ایک حد تک وہ بھی ہونا چاہیے. اس میں بھی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی تمہارے آئے تو شرمندہ ہو جائے تمہاری اتنی امانت دیکھ کر کے. آپ دیکھیں خوف, ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں آپ یہ دیکھیے کہ اب شیطان کو کہ ایک سجدہ نہ کرنے پر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور کہ جاؤ تم قوم کو بہکاؤ, اور ہم کتنے سجدے قضا کرتے ہیں, ہم کتنی نمازیں ہیں جو ہم نہیں پڑھتے. اور ایک بات بلکہ اس کتاب میں نے ایک طرف لکھا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی شخص کو ہم کوئی انویٹیشن دیتے ہیں 2-3 دفعہ, اگر وہ نہیں آتا تو ہم اس کو اپنی لسٹ میں سے خارج کر دیتے ہیں, یار بس اب یہ اس شخص کو اب نہیں بلانا, بیکاز یہ تو آتا ہی نہیں ہے.
آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو 5 وقت اذان پہ ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ بھلائی کی طرف، آؤ میری طرف، اس کے باوجود ہم نہیں جاتے، پھر بھی اس کی برکتیں ہم پہ نازل ہوتی رہتی ہیں، پھر بھی اس کی نعمتیں ہم کو ملتی رہتی ہیں. لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ تم جب بھی آؤ گے لوٹ کر میں پھر گلے لگا کہتا ہے کہ مانگو. لیکن دیکھیں نا، دیکھیں بات سنیں، اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک انہوں نے آپشن دیا وہ آپ لوگوں کو کہ آپ آؤ نہیں آؤ، حساب تو آپ کا ہونا ہے، مگر میں اپنے وعدے پر ہوں اور میں تمہیں وہ تمام نعمتیں جن کا میں نے تم سے کہا میں تمہیں دیتا رہوں گا. لیکن تم کہیں سے بھی آؤ، کسی بھی جگہ سے آؤ، کسی فرقے کسی مذہب سے آؤ، آنا تم نے میرے ہی پاس. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب جانا ہی ہم نے اس کے پاس ہے تو کیوں نہ ایسا چہرہ لے کے جائیں جس پہ ندامت نہ ہو، ایسا عمال نامہ ہمارے ہاتھ میں ہو جس پہ ہمارے لیے کوئی ایسی بات تحریر نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہمیں وہاں جانا پڑے جہاں ہمارے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کو بخش دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے، شیطان سے کو سے دور کر دے. اللہ ہماری زندگی میں جو شیطان ہے رب تعالیٰ وہ ہم پہ آیا ہو جائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ بعض وقت شیطان ایسی شکل میں آتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ شیطان ہے. لیکن سوری مشی، اس وقت ہمیں ایک بریک لینا ہے کیونکہ لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے اب سے کچھ ہی دیر میں، تو ہم وہاں جائیں گے بریک پہ. لیکن اس سے پہلے میں سوچی تھی آپ کو ایک آپ کے لیے ایس ایم ایس سنا دوں. سنا دیجیے. سلمان سلیم راولپنڈی سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین. آپ کے سب پروگرام بہت اچھے ہیں. شکریہ. محمد رزاق مری واپٹا سے زندگی موت کی امانت ہے، حضرت علی کا قول ہے. یا اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں، آمین. عائشہ اوان کہتی ہیں جیو نے اس بار عمر بھائی کے ساتھ جو بابرکت پروگرام شروع کیا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے. میری ریکویسٹ ہے اس پروگرام میں ایک عام پاکستانی کے مسائل بھی شامل کریں. مسز مبشر کہتی ہیں لاہور سے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے ملک پر اپنا رحم فرمائے، آمین. آمین. عائشہ آپ نے یہ بات کی کہ ہم اس پروگرام میں مسائل بھی شامل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ چند روز میں ہی دیکھیں گی کہ ہم اس طرف آ جائیں گے اور ہم یہاں آپ کے سامنے یہاں بٹھا کر بات کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے اندھیر مچایا ہوا ہے، جنہوں نے طوفان اٹھایا ہوا ہے مہنگائی کا، جنہوں نے لوگوں کے دل دکھا دیے ہیں، جنہوں نے غریب لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہم زندہ کیسے رہیں گے. ہم یہاں بٹھائیں گے. اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں ہم لوگ اور فوراً واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. رب سے تیرا رب سے میرا رب سے رشتہ ہے رمضان. رب سے تیرا رب سے میرا رب سے رشتہ ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت 2 ننھے منھے مہمان موجود ہیں اور ہم اس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں روزہ کشائی کے لیے جہاں اللہ نے من و سلوہ اتارا ان بچوں کی قسمت سے جن کے ساتھ آج ہم روزہ کشائی کریں گے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ شایان. شایان. آپ کتنے سال کے ہیں؟ میں 10 سال. 10 ایئرس کے ہیں. اچھا. روزہ لگ رہا ہے؟ نہیں. تھوڑا سا تو لگ رہا ہوگا. نہیں. کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ روزہ رکھا ہے. پتہ چل رہا ہے. پتہ تو چلا ہے نا کہ روزہ رکھا ہے. سحری میں کیا کھایا تھا؟ سحری میں انڈا پراٹھا. انڈا پراٹھا. دودھ بھی پیا ہوگا تھوڑا سا؟ دودھ نہیں. دودھ نہیں پیا. چلو بہت اچھی بات ہے. آ جائے. آپ کی بہن بھی آ رہی ہے. آپ کی بہن ہے نا؟ یہاں کھلے رہے پر ہم سے اطمینان سے. آپ کو مبارک ہو جی، انہوں نے روزہ رکھا آپ کے بھیا نے اور شایان صاحب نے. آپ نے ماشاءاللہ یہ آپ کی صاحبزادی جو ہے سارا دن ٹھیک رہے. بالکل بہترین ٹھیک رہے. بہت اچھے. بڑی مہربانی. آپ یہ روزہ جو رکھا ہے آپ کی جو بیٹی ہے ماشاءاللہ کتنے سال کی ہیں؟ ماشاءاللہ 7 سال کی ہیں یہ اور انہوں نے پورا روزہ رکھا ہے. I'm surprised کہ یہ کھانے والا بچہ ہے کیسے رک گیا. کیا نام ہے آپ کا؟ ابیہا. نبیہا. ابیہا. ابیہا. ابیہا کیسا گزرا آپ کا روزہ؟ اچھا. اچھا. ابھی کیسی فیلنگ آ رہی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے؟ نہیں. تھوڑی سی تو لگ نہیں لگ رہی. نہیں لگ رہی. آپ کا روزہ ڈبل کرا دیں.
آپ کو اللہ نے کتنا صبر ادا کیا ہے, کتنا صبر ادا مجھے کیا. یہ پوچھ رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے روزہ تھوڑا سا لگ رہا ہے, تو میں نے کہا بیٹے روزہ کس کے لیے؟ کہتی اللہ کے لیے. میں نے کہا فارم کا صبر کرو, پھر ابھی تھوڑا سا اور صبر کرو. مچی آپ وہ وہاں ہار رکھا ہوا ہے, آپ ان کو پہنا دیں گی پلیز. اور میں ان کو یہ ہار پیش کرتا ہوں مسٹر شایان کو. شایان صاحب مبارک ہو آپ کو, آپ نے یہ پہلا روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کو. آمین. آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو. دیکھیں وہ مائک میں پھنسا, اس کو صحیح کر لیں. مائک سے بیٹا اس کو دور کر لو, کہیں میں کر دیتا ہوں. ٹھہر جائے, چلے ہو گیا. اچھا عمر بھائی, ہمارا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق ایاز بھائی ہم مشی آپ سے ریکویسٹ کروں گا, ہم نے ایک چھوٹا سا فارمیٹ میں وہ بنایا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھی عادتوں کا بھی پرچار ہو, ہمیں اور بری عادتیں تو مطلب خدا نہ خواستہ ہر آدمی کو اپنا پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ چھوٹی سی کوئی ایسی عادت جو کہ آپ اگنور کر کے کرتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن کسی دوسرے کے لیے ناگواری کا سبب بن جاتی ہے یا زحمت کا سبب بن جاتی ہے. آپ مچھی اب اس وقت ہم روزہ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں, کون سی ایسی عادت ہے کہ آپ کہتی ہیں میں غلط کرتی ہوں, میں چھوڑ دوں گی آج سے؟ ہاں, ایک میری جو غلط عادت ہے وہ ہے کہ جلدی میں اگر ہوں تو میں کسی ایسی جگہ پہ جلدی سے پارک کر دیتی ہوں جہاں پہ آلریڈی گاڑیاں پارکڈ ہوتی ہیں, اور پھر میں ایک دم سے جاتی ہوں اور پھر واپس آتی ضرور ہوں اس گاڑی کو مطلب ہٹانے کے لیے, لیکن تب تک لوگوں کو جو پرابلم ہو چکی ہوتی ہے وہ میں ختم کر دوں گی کہ اگر پارکنگ نہیں ہے تو کسی اور جگہ پارک. یعنی کہ اگر یہ سب لوگ یہ سن رہے ہیں, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی ہم کہتے رہیں گے اس بات کو, اگر سارے لوگ اتنے سیولائزڈ ہو جائیں گاڑیوں میں ہی تو بہت بڑا سدھار پیدا ہو جائے شہروں کے اندر. ایاز بھائی آپ سے یہ سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے. میں بس یہ کہوں گا کہ رمضان میں تو ایک بڑا اچھا موقع ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا, اور اس کا اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس کا ویسی 70 گنا ہم کو ملے گا انشاءاللہ. لیکن مجھے کبھی کبھی اپنے غصے کے بارے میں خود یہ احساس کرتا ہوں کہ یہ میرے اندر ایک برائی ہے, اور بڑی کوشش کی ہے اس دفعہ. 15 رمضان روزے ہو رہے ہیں, ابھی تک کوئی غصہ نہیں ہے روزوں کے درمیان الحمدللہ, اور تحمل ہو گیا بہت, اور یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ غصہ پیتے ہیں تو آپ جو ہے میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دل آزاری نہیں ہوتی. غصہ پی جائیں, اور ایک آپ کو افطار کے وقت میں ہر ایک سے کہتا ہوں, یہ روزانہ بات ہے کہ افطار کے وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کھجور جو آپ کے ہاتھ میں یہ رزق حلال ہے. کم از کم کچھ بھی کریں لیکن افطار اس سے کریں جو ہمارا رزق حلال ہے, تاکہ ہمارا دن بھر کی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے وہ پائے تکمیل پر شاندار طریقے سے پہنچے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا شیطان کا انسان سے رشتہ, تو یہ جو آپ کو غصہ آتا ہے, آئی تھنک یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے, تو اس کو بس ہنسمکھ ہو جائیں, چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں. آپ دیکھیں شیطان کی ٹینشن کیا ہوگی, دوائیاں کھاتا پھرے گا یہ شیطان, دوائیں بھی کام چھوڑ دیں گے اس کی. مطلب ہمیں بھی تو اس کو اذیت دینی چاہیے, وہ جو ہمیں اذیت دے رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ عمر بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کہتے نہیں کہ مجھ میں کوئی وہ نہیں ہے, ارے جی میں تو بنا, لیکن ہر ایک میں ہے. ہم لوگ ایک مجموعہ ہیں برائیوں کا, لیکن اس میں اگر خود سے ہم یہ خیال کر لیں کہ ہم اپنی اس عادت کو چھوڑ دیں گے تو خیر یہ بہت بڑی بات ہے. اور شیطان کے ہی حوالے سے کہہ لیں, ہم رمضان کے حوالے سے جو ایک چیز 14 اگست کو آپ کر رہے ہیں کہ اس میں 70 گنا آپ کو اپنے ہر اس چیز کا جو آپ کو 70 گنا ان نیکیوں کا ثواب ملے گا. تو ہم رمضانوں میں وہ لوگ جو کروڑ پتی ہیں, جو مخیر حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں, کتنا ان کے پاس پیسہ ہے کہ ان کو خود نہیں پتا, تو اس رمضان کا فائدہ اٹھائیں. اور ایسے لوگ جو چیریٹی کا کام کر رہے ہیں, جیسے اب آپ 14 اگست کو جو چیز کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کو چاہیے کہ سارے جو ہیں وہ اس وقت سمیٹ لیں اور اپنے اس اکاؤنٹ میں بھی کچھ ڈال لیں کہ اللہ کے سامنے جائیں جب تو پتہ چلے کہ اس اکاؤنٹ میں بھی کچھ ہو کہ ہاں اللہ پاک ہماری کچھ نیکیاں ہیں جو ہمارے. اگر آپ کسی کو رمضان میں ادروائز بھی کوئی چیز دیتے ہیں, کھانے کی چیز ہو یا افطاری کرواتے ہیں یا کچھ کپڑے دیتے ہیں, تو وہ دینے چاہیے جو آپ خود استعمال کرنا چاہیں. کسی کو اس طرح نئے دینے چاہیے. سوری ہمارے مہمانوں سے بڑی معذرت چاہتی ہوں میں, کیونکہ ہمارے ابھی سے کچھ دیر میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے, اور کراچی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں گے, تو اس لیے ہمیں ایک بریک لینی پڑتی ہے, بلکہ آپ سے خداحافظ کہیں گے. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو 3 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین خیال رکھیے گا. بالکل, اور مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. اور آپ